شادی کے لیے لڑکی کیسی ہونی چاہیے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جو پوری دنیا میں شاید ہر گھر کے اندر ڈسکس ہوتا ہے، بہت زیادہ اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، لوگ بہت کچھ اس کے حوالے سے سوچتے ہیں۔ آئیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہماری اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے کہ آخر جس عورت کا ہم نے انتخاب نکاح کے لیے کرنا ہے اس میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ تو بارگاہ نبوت سے ہمارے لیے رہنمائی بخاری شریف کی حدیث پاک نمبر 5090 میں، جس کو دیگر محدثین نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے، موجود ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت سے نکاح 4 وجوہات کی بنا پہ کیا جاتا ہے۔ یعنی جتنی بھی وجوہات ہم اس حوالے سے تلاش کر لیں کہ آخر کوئی کسی کو پسند کیوں کرتا ہے، نکاح کے لیے اس کو ترجیح کیوں دیتا ہے، تو ساری وجوہات کو اگر ہم سمرائز کریں تو وہ 4 کیٹیگریز میں ہی آئیں گی۔ نبی پاک نے ان 4 بنیادی کیٹیگریز کی طرف توجہ دلائی۔ فرمایا پہلی تو یہ کہ کسی خاتون کا جو مال ہوتا ہے اس کی وجہ سے لوگ اس سے نکاح کرتے ہیں۔ مال کیا مطلب؟ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ جی اگر کوئی خاتون مالدار گھرانے سے تعلق رکھتی ہے تو اس امید پر کہ کل کلاں کو اس کی وجہ سے جہیز ملے گا یا سسرال کی طرف سے اچھی دولت مل جائے گی، تو لوگ مال کو ترجیح دیتے ہیں اور مال کی وجہ سے کسی خاتون سے نکاح کرتے ہیں۔ دوسری وجہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ ہے حسب نسب۔ حسب یعنی کسی خاتون کا معاشرے کے اندر یا اس کے خاندان کا معاشرے کے اندر سماجی رتبہ کیا ہے، ان کی اخلاقی حالت کیا ہے، اور نسب کہ وہ باپ دادا کی طرف سے نسلی طور پر کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے، دوسری وجہ یہ۔ اور تیسری بات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، لوگ جمال کی وجہ سے، حسن کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے کسی خاتون کو منتخب کرتے ہیں شادی کے لیے۔ اور چوتھی وجہ فرمائی دین، اور فرمایا تم دین کو ترجیح دو۔ تو وہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے دین کی وجہ سے، دینداری کی وجہ سے کسی سے نکاح کیا، اور جو ایسا نہیں کرے گا تو عرب کے ایک محاورے کے تحت فرمایا کہ اس کے ہاتھ خاک آلود ہوں گے، یعنی اسے حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ بالکل خالی ہاتھ ہی رہ جائے گا۔ آئیے ہم ان کی ذرا تفصیل سمجھتے ہیں۔ عورت کے مال کے لیے اس سے نکاح کرنا، یہ آج ہر شوہر کے اندر یا ہر مرد کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ جی میری بیوی مالدار گھرانے سے تعلق رکھتی ہو، مالی حیثیت ان کی مضبوط ہو۔ وجہ کیا کہ جی جہیز اچھا ملنے کی امید اور مالی فوائد حاصل ہونے کی امید۔ اور اس کی دوسری شکل یہ کہ لوگ آج کل کہتے ہیں جی کہ اس لڑکی سے شادی کرنی ہے، اپنے بیٹے کے لیے وہ بہو لانی ہے، یا لڑکا خود کہتا ہے جی میں نے اپنی لائف پارٹنر وہ ڈھونڈنی ہے جو خود جاب کرتی ہو۔ در حقیقت اس کے پیچھے وہی خواہش ہے کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہماری بیوی ہمارے لیے مال کا ذریعہ بنے۔ اب اس میں کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو اگر مد نظر نہیں رکھیں گے تو آنے والی زندگی کئی طرح کی قباحتوں کا مجموعہ بن جائے گی۔ مثلا اگر کوئی شخص یہ جانتے ہوئے کہ اس کی بیوی جاب کرتی ہے اس کو شادی کے لیے منتخب کرتا ہے، اس بحث میں پڑے بغیر کہ وہ کوئی جائز کام کر رہی ہے یا ناجائز کر رہی ہے، ہم سمجھ لیتے ہیں کہ وہ بالکل جائز کام کر رہی ہے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تب بھی کچھ چیزیں بہر صورت ایک مرد کو اس حوالے سے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب کوئی خاتون مال کمانے کے لیے، جاب کرنے کے لیے گھر سے جائے گی تو پہلی بات، اگر مثال کے طور پہ معاشرے کا جو عام چلن ہے، صبح اگر کسی نے 8 بجے بالفضل نکلنا ہے تو اس سے پہلے تیار بھی ہونا ہے، تو وہ ناشتہ کس وقت بنائے گی، اور کل کلام جب بچے ہو جائیں گے ان کے لیے ناشتے کا کون انتظام کرے گا۔ پھر اس نے جب جاب پر جانا ہے تو وہاں کے 8-9 گھنٹے کم از کم گزارنے کے بعد پھر کوئی واپسی کا سفر طے کر کے گھر آنا ہے۔ وہاں پہ اس نے کچھ لوگوں کی کمپنی میں رہنا ہے،
کچھ اس کے ساتھ کوئی مرد یا اس کے ساتھ کچھ عورتیں، زیادہ مرد کم عورتیں یا صرف عورتیں، بہرحال کچھ لوگوں کے پاس اس نے بیٹھنا ہے، آفس کا یا کام کا کوئی بھی ماحول ہوگا، اس صحبت کا لازمی اس پر اثر ہوگا۔ اگر اس میں کوئی نیگیٹو آدمی ہے، بالفرض کوئی کمینہ شخص ہے، اس کی باتیں اس عورت پر مستقل اپنا اثر ڈالتی رہیں گی، اور پھر یہ کہ شام کو جب وہ تھکی ہاری آئے گی تو اس سے کوئی یہ توقع رکھے گا وہ گھر کے کام کاج بھی کرے، بچے ہیں تو بچوں کو بھی سنبھالے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب خاتون کوئی جاب کرتی ہے تو پھر گھر کے اندر بہت ساری قباحتیں لازمی آتی ہیں، اور بدقسمتی سے ان ساری قباحتوں کی سزا بھی اس خاتون کو ہی بھگتنا پڑتی۔ نہ تو وہ خاتون اپنی جاب کے وجہ سے، جاب کی مجبوری کی وجہ سے اپنے ساس سسر کو مناسب وقت دے پاتی ہے، نہ بچوں کو مناسب وقت دے پاتی، گھر کے کام کاج بھی متاثر ہوتے ہیں، بچوں کی پرورش بھی متاثر ہوتی ہے۔ تو وہ لوگ جو شادی سے پہلے کسی جاب کرنے والی کو ڈھونڈ رہے ہیں، وہ ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھیں اور پھر اس حوالے سے اپنے اندر برداشت اور تحمل پیدا کریں، وگرنہ ماسوائے تلخیوں کی زندگی میں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ دوسری بات جس کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، حسب نسب۔ حسب کیا ہے کہ جی کسی خاندان کا معاشرے کے اندر کیا سٹیٹس ہے، ان کا سماجی رتبہ کیا ہے، اس خاندان کو معاشرے میں کس نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ دیکھیے سارے ہی انسان اولاد آدم ہیں، سب آدم اور حوا کی اولاد ہیں، انسان ہونے کے لحاظ سے سب برابر ہیں، کوئی نسل، کوئی قوم، کوئی خاندان دوسرے سے افضل یا کمتر نہیں۔ یہ جو کچھ خاندانوں کا رتبہ معاشرے کے اندر اچھا سمجھا جاتا ہے اور کچھ کو کمتر سمجھا جاتا ہے، اس کی بنیادی وجہ ان کا پیشہ ہے۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی انسان گھٹیا پیشہ اختیار کرے اور وہ پیشہ نسل در نسل در نسل در نسل چلتا رہے تو پیشوں کے ساتھ پھر کچھ سوچ، کچھ افکار، کچھ نظریات، کچھ رسم و رواج زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ انہی وجہ سے کسی خاندان کو اچھا اور کسی خاندان کو کمتر سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی موچی ہے، حالانکہ موچی ہونا کوئی عیب نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنے ہاتھ سے جوتے گانٹھ لیا کرتے تھے، لیکن اگر کوئی موچی کا پیشہ اختیار کرتا، کسی نے کیا ماضی میں، اس کا باپ بھی موچی، دادا بھی موچی، پر دادا بھی موچی، جب نسل در نسل یہ پیشہ رہے گا تو پھر ایک مزاج بن جاتا ہے۔ مزاج یہ بن جاتا ہے کہ وہ شخص جب بھی کسی سے ملے گا وہ لوگوں کے چہرے کی طرف کم اور لوگوں کے جوتوں کی طرف زیادہ دیکھ رہا ہوگا۔ اسی سے سمجھ جائیں کہ سوچ پھر نیچی ہو جاتی ہے، فکر پست ہو جاتی ہے، اور پھر چھوٹے چھوٹے کہہ لیں کہ کاروبار یا چھوٹی چھوٹی رقموں کے لیے وہ سوچتا رہتا ہے، چند روپے مل جائیں، چند روپے ادھر سے آ جائیں، چند روپے ادھر سے آ جائیں، تو کیا ہے کہ مجموعی طور پر ایک پست چھوٹی سوچ ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ اس کا انسان کی ساری زندگی پر کئی حوالوں سے اثر ہوتا ہے۔ یہ ایک مثال سے سمجھ لیں۔ ایسے ہی کوئی خاندان ایسا ہے کہ مثلاً کوئی صفائی کا کام کرتا ہے، تو ان کی سوچ اس طرح کی ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ تو خاندانوں کے جو پیشے ہیں، جب وہ پیشے نسل در نسل اختیار کیے جاتے ہیں تو پھر اسی طرح کے مزاج بن جاتے ہیں۔ انہی سے پھر طے پایا جاتا ہے کہ جی کسی خاندان کا رتبہ معاشرے میں بلند ہے یا کسی خاندان کا معاشرے میں رتبہ کمتر ہے۔ تو حسب نسب کے لوگ کہتے ہیں جی ہم نے اپنے جیسوں میں شادی کرنی ہے، بہتر ہے۔ اس حوالے سے ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ شریعت نے ایک حکم دیا جس کو شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں کفو۔ کفو کیا ہے یا کفو سے مراد یہ ہے کہ لڑکی جب نکاح کرے گی ایسے خاندان میں نکاح نہ کرے جس سے تعلق رکھنا اس کے خاندان والوں کے لیے، اس کے والدین کے لیے، اس کے بھائیوں کے لیے، اس کے خاندان کے دیگر افراد کے لیے باعث شرمندگی ہو، یعنی کسی نیچ خاندان میں شادی نہ کرے۔ اگر وہ کر لیتی ہے نکاح تو اس صورت میں اس کے والدین کو یا اس کے جو عزیز و اقربا ہیں ان کو اس نکاح کے حوالے سے اعتراض کرنے کا حق ہے۔ تو یہ کفو کا اعتبار صرف لڑکی کے حوالے سے ہے کہ اس کو ایسی جگہ شادی کرنی ہے
جو اس کے والدین کے لیے باعث شرمندگی نہ ہو، لڑکے کے لیے اس حوالے سے کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جڑا ہوا ایک اور اہم مسئلہ بھی ہمارے معاشرے میں ہے۔ لوگ اپنی برادری سے باہر شادی کرنا، رشتہ کرنا پسند نہیں کرتے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے بہت ساری لڑکیاں گھروں کے اندر بیٹھی عمر گزر جاتی ہے، شادی کی عمر سے بہت لیٹ ہو جاتی ہیں، مگر والدین کی ایک ضد ہے کہ ہم نے اپنی برادری میں ہی کرنا۔ اپنی برادری میں کرنے کے اگرچہ کئی فائدے ہوتے ہیں کہ عموماً لوگوں کو اپنی برادری کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو جانا پہچانا ہوتا ہے، اگر قریبی رشتہ دار ہوں تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس کریکٹر کا بندہ ہے، اس کا ذریعہ آمدنی کیا ہے، اس کے اندر کوئی اخلاقی عیب تو نہیں، کوئی نشئی، کوئی جواری، کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں جس کی وجہ سے کل کلاں کو مسئلہ بنے گا۔ لیکن اس حد تک اگر فائدہ ہے تو اس کا نقصان یہ ہے کہ اگر خاندان میں قریبی کوئی رشتہ نہیں ہے تو لوگ محض ذات کی ضد لے کر بیٹھے رہتے ہیں اور ایک عمر گزار دیتے ہیں جو کہ سراسر اخلاقی لحاظ سے بھی اور تربیت کے لحاظ سے بھی اولاد کے ساتھ ظلم ہے۔ دین کی حوالے سے کیا تعلیمات ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو نکاح فرمائے ان میں سے صرف ایک آپ کی قریبی خاندان کی ہیں، آپ کی پھوپھیزاد بہن حضرت زینب، اس کے علاوہ جتنے بھی نکاح ہیں وہ بالعموم آپ کی برادری سے ہٹ کر ہیں۔ بیٹیوں کے جو نکاح آپ نے کیے ہیں تو آپ بنو ہاشم سے ہیں، آپ کی دو صاحبزادیوں کا نکاح جن سے ہوا ہے یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے دوسرے قبیلے کے ہیں۔ بڑی صاحبزادی حضرت زینب کے شوہر اگرچہ آپ کے خاندان کے ہیں لیکن قبیلہ یا قبیلے کی شاخ ان کی بھی دوسری ہے۔ صرف سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بنو ہاشم سے ہی حضرت علی تھے، اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بنو ہاشم سے ہیں۔ اس کے علاوہ سمجھ لیں کہ دوسرے قبیلوں میں دوسری ذاتوں میں، اور صحابہ کرام میں ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے جو رشتے ہیں وہ دوسری ذاتوں میں دوسری قوموں سے عام ہوئے۔ سادات کے ہاں یہ مسئلہ بہت زیادہ گمبھیر ہو چکا ہے کہ اپنے ہی خاندان میں شادی کرنی ہے۔ جتنے بھی ہمارے سید حضرات ہیں، بالخصوص میں اگر مخاطب ہوں تو جو حسینی سید ہیں، یہ ساری اولاد کن کی ہیں؟ امام سیدنا زین العابدین کی، کہ کربلا کے اندر وہ اکیلے ہی بچے تھے۔ تو سیدنا امام زین العابدین کی والدہ کون ہے؟ حضرت امام حسین کی اس زوجہ محترمہ کا تعارف کیا ہے جن کی اولاد سے حضرت امام زین العابدین ہے؟ آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت امام زین العابدین کی والدہ محترمہ ہے حضرت شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ شہر بانو کون ہے؟ شہر بانو ایران کی شہزادی۔ ایران کی شہزادی کیا مطلب؟ بھئی مطلب یہ کہ وہ ہاشمی تو کجا قریشی بھی نہیں، قریشی تو کجا عربی بھی نہیں، عرب کے اندر ان کا تعلق ہی نہیں، وہ تو ہیں ہی اجمی، نسل بھی اور، قوم بھی اور، زبان بھی اور۔ سارے حسنی سیدوں کی والدہ محترمہ تو شہر بانو۔ تو کیا اس سے پتہ چلا کہ یہ جو ضد ہے یا یہ جو انا کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے بہت ساری سید زادیاں گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں کہ نہ سید کوئی رشتہ ملتا ہے اور نہ ان کا نکاح ہوتا ہے، اس معاملے میں سید حضرات کو غور و خوض کرنا چاہیے کہ ہماری ماں تو شہر بانو ہیں تو وہ تو اجمی النسل تھیں، عربی بھی نہیں ہیں، تو ہم کس ضد کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس حوالے سے بہرحال انہیں غور کرنا چاہیے۔ تیسری جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جمال۔ جمال سے کیا مراد؟ خاتون کا حسن، اس کی خوبصورتی، اس کی عمر، یہ سارا کچھ اس کے جمال میں شامل ہے۔ تو جمال کی وجہ سے، حسن کی وجہ سے شادی کرنا آج کل کے معاشرے میں تو ایک بہت بڑا کہہ لیں کہ طبقہ ہے ہی ایسا کہ جو صرف حسن کو ہی پہلی اور آخری ترجیح سمجھتا ہے کہ کوئی سگڑ پنا ہو یا نہ ہو،
کچھ زندگی کے حوالے سے تربیت ہو یا نہ ہو، خوبصورتی ہونی چاہیے، اور خوبصورتی کے دیوانے بہت سارے۔ اس حوالے سے لوگ ظاہر ہے کہ پہلے بھی شادیاں کرتے تھے، اب بھی شادیاں کرتے ہیں۔ چوتھی بات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ کیا؟ دینداری۔ اور خلاصہ یہ کیا کہ تم دین کی وجہ سے ترجیح دو۔ دین میں سے مراد کیا ہے کہ خاتون کو دین سے محبت کتنی ہے، وہ نمازی ہے یا نہیں ہے، شرم و حیا والی ہے یا نہیں ہے، جھوٹ اور سچ کا اسے لحاظ ہے یا نہیں ہے، حلال اور حرام کی پرواہ کرنے والی ہے یا نہیں ہے، والدین کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق سنبھالنے والی ہے یا نہیں ہے، غیبت سے، چغلی سے، زبان درازی سے بچنے والی ہے یا نہیں ہے، اس میں کوئی تقوی، آخرت کی فکر ہے یا نہیں ہے، کوئی نبی پاک کی محبت اس میں ہے یا نہیں ہے۔ اب ساری باتوں کا جائزہ لے کر بتائیے، آپ کو اگر انتخاب کرنا ہو تو کیسی لڑکی منتخب کریں گے؟ بھئی جھگڑے ہوتے کیوں ہیں کہ جو بیوی میری زبان دراز ہے؟ اگر وہ دیندار ہو تو زبان دراز نہیں ہوگی تو کیا گھر زیادہ اچھا نہیں رہے گا؟ وہ جی بیوی میرے والدین کی عزت نہیں کرتی، اگر وہ دیندار ہو اور والدین کے حقوق اسے معلوم ہو تو کیا گھر جنت نہیں بن جائے گا؟ وہ جی بیوی میری بہت فضول خرچ ہے، ناجائز فرمائشیں کرتی، اگر بیوی دیندار ہو اور اسے معلوم ہو کہ شوہر کے حقوق کیا ہیں اور شوہر کو بلا وجہ اذیت دینا کتنا غلط ہے، تو کیا شوہر کے لیے زندگی آسان نہیں ہو جائے گی؟ او جی میری اولاد کی تربیت، اولاد بگڑتی جا رہی ہے، بھئی اولاد بگڑی اس لیے کہ ان کی تربیت کے لیے پہلی درسگاہ تھی ان کی ماں کی گود، اور ماں اگر خوف خدا والی ہوتی، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت دینے والی ہوتی تو اولاد کے بگڑنے کے چانس کم ہوتے۔ وہ اولاد کو دنیا کے ساتھ آخرت کی بھی فکر دیتی، حلال حرام کی پہچان بتاتی، وہ کبھی شوہر کو یہ نہ کہتی کہ حرام کما کے لاؤ لیکن ہماری ضروریات پوری کرو۔ تو دین کے لفظ سے بعض لوگ خام خواہ الرجک ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی واقعتاً دین والی ملے تو اس کو پہلی ترجیح بناؤ، کیوں کہ اگر تم خاتون کے مال پہ نظر رکھو گے تو جتنا بھی مال لائے گی تو وہ پھر گھر میں اپنی منوائے گی بھی، پھر ایک طرح سے اس کی حاکمیت بھی ہوگی، پھر تم بعد میں شکایت کرو گے، فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر تم حسب نسب کی وجہ سے لے آؤ گے تو حسب نسب کا کسی کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ صرف ایک نام، ایک جھوٹی انا، ایک تسکین، اس کے علاوہ کیا ہے؟ اور حسن تو تھوڑے ہی عرصے میں ڈھل جاتا ہے۔ تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ دیندار کو ترجیح دو اور تم کامیاب ہو جاؤ گے، اگر تم دیندار کو ترجیح دو تو گھروں کی بقا، خاندانوں کی بھلائی، زندگی کا سکون اور آخرت کی کامیابی اسی میں ہے، اور آنے والی نسلوں کی تربیت اچھی ہونے کی ضمانت بھی یہی ہے کہ ہم ترجیحاً اس خاتون کو، اس لڑکی کو ترجیح دیں رشتے کے لیے جو دین دار ہو، دین کی محبت اپنے اندر رکھتی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی اس ہدایت کو اور رہنمائی کو ہمیں اپنی زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔